السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج ہم سورۃ الاخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس سورۃ کو تقریباً ہر انسان ہر نماز میں پڑھتا ہے، یہ ہر انسان کو یاد ہوتی ہے۔ بہت چھوٹی سی سورۃ ہے، ہر روز نماز میں اس سورۃ کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی سورۃ کو کیا آپ پراپر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بالکل مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کو درست مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ تو آئیے اب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس میں کچھ مسٹیکس کرتے ہیں تو ان کی کریکشن ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ سب سے لفظ پہلے جو ہے وہ ہے قاف، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو قل بولنا ہے، اس کو کل نہیں بولنا۔ کل بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، قل کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے۔ اگر ہم قل کی بجائے اس کو کل کہیں گے تو کھا جائیے، کھائیے مطلب ہو جائے گا، تو کتنی بڑا چینج آ جاتا ہے۔ تو کیا اتنی بڑی غلطی کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پراپر تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ اب دیکھیں اس میں ہا بھی آ رہا ہے اور ہا بھی آ رہا ہے، تو ہم نے اس میں ڈفرنس کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد، احد۔ ہا جو ہے اس کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے، جبکہ ہا دو چشمی جو ہا ہے اس کو سینے کی طرف سے نکالتے ہیں۔ هو اللہ، هو اللہ احد، احد۔ ہا کو حلق کے درمیان سے نکال کے اینڈ پہ جو دال آ رہا ہے وہاں پہ رکتے ہوئے قلقلہ بھی کریں گے۔ قلقلہ میں آواز ٹکر کھا کر واپس آتی ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تو کمپلیٹ ہو گئی، کلیئر بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اللہ۔ لفظ اللہ کے لام کو اس وقت پر کر کے پڑھتے ہیں جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ رہی ہو۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اب چونکہ یہاں پہ زبر آ رہی ہے اس لیے پر کر کے پڑھیں گے۔ اللہ صمد، اللہ صمد۔ سواد کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، اس کو اللہ صمد نہیں کہنا، سین نہیں بولنا، سواد بولنا ہے۔ اللہ صمد، لم یلد، لم یلد، دال ساکن پہ قلقلہ کرنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ، جو بیچ میں نون ساکن ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ آگے تشدید آ رہی ہے، تو جب آگے تشدید آ رہی ہو تو بیچ میں جو ساکن ورڈ آ جاتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً احد۔ یہاں سے واو کی جو تنوین ہے، جو اس میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے، نون کی جو آواز آ رہی ہے، اس کو فوراً سے پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، تو نون جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی آ جائے تو نون کی آواز کو وہاں خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ امید ہے آپ کو پوری صورت کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔